السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ایک ڈائن کے بارے میں ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک وسیع و عریض جنگل میں ایک خوفناک ڈائن رہتی تھی جس کا نام سیاہرا تھا۔ سیاہرا کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے رات کو شکار کرتی ہے اور اپنی طاقت بڑھاتی ہے۔ اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی جنگل میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سیاہرا کا جسم پتلا اور لمبا تھا اور اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی سرخ تھیں اور اس کے بال سیاہ اور الجھے ہوئے تھے۔ رات کے وقت جب چاند اپنی پوری روشنی میں ہوتا تو سیاہرا کی ہنسی جنگل میں گونجتی تھی جو سننے والوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتی تھی۔ ایک دن ایک بہادر نوجوان جس کا نام آصف تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیاہرا کا سامنا کرے گا۔ آصف کو اپنے والدین کی کہانیاں یاد تھیں کہ کیسے سیاہرا نے کئی معصوم جانوں کا شکار کیا تھا۔ اس نے اپنی بہادری کے بل پر جنگل کی طرف جانا شروع کیا۔ جب وہ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچا تو ایک عجیب آواز سنائی دی۔ درختوں کی چھاؤں اور ہوا کی سرگوشیاں آصف کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھیں۔ اچانک سیاہرا کا قہقہا بلند ہوا۔ آصف نے خود کو مضبوط رکھا اور سیاہرا کی طرف بڑھنے لگا۔ سیاہرا نے آصف کو دیکھا اور مسکرائی۔ آؤ نوجوان، تم نے کس جرأت کے ساتھ یہاں قدم رکھا؟ آصف نے جواب دیا، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں سیاہرا، تمہاری طاقت سے میں ڈرتا نہیں، میں تمہیں شکست دوں گا۔ سیاہرا ہنسی، تمہیں نہیں معلوم کہ میری طاقت کس قدر ہے، میں نے کئی بہادروں کو اس جنگل میں گم کر دیا ہے۔ آصف نے اپنی ہمت کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری جادوئی طاقتوں کا سامنا کروں گا، میں نے سنا ہے کہ ہر ڈائن کی کمزوری ہوتی ہے۔ سیاہرا نے اس کی باتوں پر قہقہا لگایا، لیکن آصف کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی کتاب نکالی جو اس کے دادا نے اسے دی تھی۔ اس میں جادوئی طاقتوں کے خلاف استعمال ہونے والے تعویذ تھے۔ سیاہرا کو احساس ہوا کہ آصف صرف ایک عام نوجوان نہیں بلکہ اس کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا جادو چلانا شروع کیا، لیکن آصف نے کتاب کی تعویذ کا استعمال کرتے ہوئے ایک چمکتا ہوا گولا بنایا۔ گولا سیاہرا کی طرف بڑھا اور جب وہ اس پر لگا، سیاہرا کا چہرہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ آصف نے ہمت کرتے ہوئے یہ بولا، یہ جنگل اب تمہارے خوف سے آزاد ہوگا۔ سیاہرا کا جسم ایک دم چھوٹا ہونے لگا اور وہ ایک کالے دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گئی۔ آصف کی بہادری نے جنگل کو سیاہرا کے خوف سے آزاد کر دیا۔ لوگ آصف کی کہانی سن کر حیران رہ گئے اور اسے ایک ہیرو ماننے لگے۔ اب جنگل میں رات کی خاموشی تھی اور لوگ آزاد ہو کر وہاں چلنے لگے۔ آصف نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور عقل کی طاقت کسی بھی خوفناک قوت کو شکست دے سکتی ہے۔ ایک اور کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد کا دل ہمیشہ نئے ایکسپیرینس کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک رات اس نے سنا کہ شہر کے باہر ایک پرانی اور ویران کھنڈر ہے جہاں لوگ رات کے وقت جانے سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کئی لوگ کبھی واپس نہیں آئے۔ زاہد نے اپنی ہمت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ کھنڈر کو جا کر دیکھے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا، لیکن سب نے اسے منع کیا کہ وہ اس خطرناک جگہ پر نہ جائے، مگر زاہد نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے زاہد نے ایک ٹارچ لی اور کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے کھنڈر کی گرتی ہوئی دیواریں اور کالی کھڑکیاں دیکھیں۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ وہ کھنڈر کے اندر گیا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کو کونے کونے میں گھمایا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے ایک پرانی تصویر نظر آئی جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک خوبصورت لڑکی کی آنکھیں تھیں جو جیسے اسے دیکھ رہی ہوں۔
زاہد نے آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا، لیکن اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر وہ نہیں کھلا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو تصویر میں تھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زاہد نے خوف کے مارے چیخ ماری، لیکن آواز باہر نہیں گئی۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، مجھے آزاد کرو۔ اس کی آواز میں درد تھا، جیسے وہ صدیوں سے قید ہو۔ زاہد نے دل میں ہمت باندھی اور پوچھا، تمہیں کس طرح آزاد کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے کہا، تم میرے جسم کو اس کھنڈر سے باہر لے جانا ہوگا۔ صرف اسی طرح میں آزاد ہو سکوں گی۔ زاہد نے سوچا کہ یہ کوئی جادو یا چال ہے، مگر اس کی ہمدردی نے اسے متاثر کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنی مدد کا وعدہ کیا اور پھر اسے سہارا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے جسم میں ایک طاقتور جھونکا آیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، کھنڈر کی دیواریں ہلنے لگیں اور خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ زاہد نے لڑکی کو سنبھالا اور باہر کی طرف بھاگا، مگر دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لڑکی کی رہنمائی کرتا رہا اور آخرکار ایک زوردار دھکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے، مگر باہر آتے ہی زاہد نے دیکھا کہ لڑکی ایک سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آزاد کیا، مگر میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں گی، اور وہ دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ زاہد اس لمحے کو سمجھ نہ سکا، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر کھنڈر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس تجربے کو بھول نہیں پائے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس خوفناک رات کا قیدی رہا، جو اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔